کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرنا۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ جھوٹا غلط گمان کسی کے متعلق یہ دنیا کی سب سے جھوٹی بات ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی شخص اپنی سوچ میں آیا، آپ ساتھیوں میں سے، پیار کرنے والے دوستوں میں سے، اور وہ اپنی سوچ میں جوتا اٹھا کر نکل گیا۔ شیطان مجھے کہتا ہے اس نے تجھے اگنور کر دیا۔ کوئی اس کو کسی نے پٹی پڑھائی ہوگی، دکان کے سامنے سے گزرے، روز سلام کرتا تھا، جی آج کیوں نہیں کر کے گیا؟ یہ ہے شیطان کی وحی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان دلوں کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ شیطان انسانی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور جن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اللہ میں ہر اس شیطان سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جو تیری رحمت سے دور، تیرے احکامات سے دور، اور وہ مجھے بھی تیری رحمت اور احکامات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اللہ وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے، اللہ مجھے تیری اس سے پناہ چاہیے، مجھے تیری پناہ چاہیے، مجھے تو اپنی پناہ کی لپیٹ میں رکھ لے کہ کہیں اس کے وار، کہیں اس کے بہکاوے، کہیں اس کے وسوسے، کہیں اس کے ان معاملات کا شکار نہ ہو جاؤں جس کی وجہ سے میرا ایمان، میرا اسلام، میرے معاملات میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے ان تمام باتوں سے منع کیا، فرمایا بدگمانی کبھی نہ کرنا۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ کسی کے متعلق غلط گمان یہ دنیا کی جھوٹی ترین بات ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، جو مرضی کہتا رہے، میرا آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو درست رکھیں جب تک کہ اس کی کوئی بات میرے اور آپ کے سامنے نہ آ جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہنا۔ یہ کیا کرتا ہے، کس کس کو ملتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کا لین دین کن کن کے ساتھ، یہ رات کے وقت کدھر جاتا ہے، صبح کی روشنی میں کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ موقع پر جی یہ باتیں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، موقع پر گرا سکتے ہیں بندے کو، یہ باتیں ہمارے پھر کام آتی ہیں، بلیک میل کر کے اپنی باتیں، اپنے مطالبات، اور ہم اپنے کام نکلوا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہنا کہ اس کا کوئی ویک پوائنٹ، اس کی کوئی جھول، اس کی کوئی خطا، اس کی کوئی غلطی، اس کا کوئی ایسا معاملہ جو گناہوں سے تعلق رکھتا ہے وہ آئے، اور پھر جب یہ نیک بنے، نیکی کی بات کرے تو پھر ہم اس کو خاموش کروا سکتے ہیں۔ کون سا انسان ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ انسان ہے ہی نسیان سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نسی آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ نسی آدم، آدم سے بھول ہوئی، وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، اس کی اولاد سے بھی بھول ہوگی۔ کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، اور انبیاء علیہ السلام کی جو عصمت ہے وہ بھی رب ذوالجلال کے فضل کے ساتھ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جو اپنے بارے میں دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کی۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، نبی علیہ السلام فرمائے کسی کی غلطیوں کو شمار نہ کرنا، کھاتے نہ بنانے لگ جانا۔ یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، رب ذوالجلال کے فرشتوں کا کام ہے، اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال نے ان کھاتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو جو ثواب دینا ہے، یا سزا اور عقاب سے میرا اور آپ کا معاملہ پیش ہونا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی بھی نہ کرنا، کسی کو کہہ کے اس پر نظر رکھوانا۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، فرمایا کہ تم بازار میں چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو کوئی ایک پیسے لگائے تو اس سے زیادہ پیسے لگا کے بھی چیز نہ خریدنا، کیونکہ اس سے بھی تمہارے درمیان رنجش پیدا ہوگی، اور جب رنجش پیدا ہوگی تو پھر عزت
وہ داغدار ہوگی، عزت تار ہوگی، عزت کے متعلق پھر باتیں نہیں۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، فرمایا اپنے بھائی کی قیمت کو گرانے کے لیے، چیز کو لینے کے لیے اس کی قیمت سے زیادہ قیمت بھی نہ لگانا۔ پھر فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر حسد نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے، وہ جس کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ یہ نعمت کو سنبھال لے گا، وہ اسی کو دیتا ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہونی ہے، مال کے متعلق، صحت کے متعلق، اچھی گاڑی کے متعلق، اچھے گھر کے متعلق، یہ نعمتیں ہیں۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، رب ذوالجلال نے کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کر لینا ہے۔ جوانی دی تھی، کیا کر کے آیا؟ اتنا مال تھا تیرے پاس، ہم نے نوازا تھا، کدھر کر کے آیا؟ بہترین گھر تھا تیرے پاس، تجھے ہم نے دنیا کے اندر ایک اچھا رتبہ، مقام، تجھے خاندان کے اندر ایک اچھی حیثیت دی تھی، کیا کیا تو نے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، فرمایا تم کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر حسد نہ کرنا۔ حسد یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر کڑھن پیدا ہو کہ یہ رتبہ اس کو کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اور وہ یہ چاہے کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا اس کے پاس بھی نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھنا، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، کسی کی پیٹھ پیچھے بھی بات نہ کیا کرو، اس سے مقاطعہ نہ کیا کرو، اس سے تعلقات نہ توڑا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ وہ سارے کام، وہ سارے رستے، وہ سارے معاملات جو کسی کی عزت پر بات کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے روک دیا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک مسلمان پرامن معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ وہ کام ہیں کہ جن سے پھر منافقت، جن سے پھر حسد، جن سے پھر مخالفت کا بیج لگتا ہے، پھر وہ پودے، پھر ان کی ٹہنیاں، پھر اس پر جو پھل لگتا ہے، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو مخاطب کیا، فرمایا لا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، میرے صحابہ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقے سے افضل ہے؟ اللہ کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ ضرور۔ نفلی روزہ کیا ہے؟ ایک دن کا روزہ، صحیح بخاری کی حدیث، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العزت اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔